biar pada ikut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warungnya Ibu Camat. Yang jawab salamnya semangat, semoga berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikaromati awliyaillahi ta'ala wa talabi syifa wa siha wal afiyah والسلامة والبركة وزيادة المحبة والمغفرة وحسن الخاتمة وقبول الحاجات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana sehat lahirnya? Alhamdulillah. Sehat batinnya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Aman, ATM-nya aman. Aman ATM-nya, cuma isinya nggak tahu. THR-nya masih aman. Alhamdulillah. Pokoknya kita baca aja alhamdulillah dalam keadaan apapun. Mau bahagia alhamdulillah, mau sedih alhamdulillah, mau banyak uang alhamdulillah, tidak ada uang pun alhamdulillah. Tapi mungkin alhamdulillah agak menangis ya kalau nggak ada uang. Ibu-ibu, mari kita sama-sama memanjatkan puja puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah ini kayaknya pengajian perdana ya Ibu, setelah libur Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah Allah masih berikan kita sehat, kesempatan, bisa silaturahmi lagi, bisa dzikir bareng lagi, bisa ngaji bareng lagi. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa dan mahal harganya. Karena yang namanya hidayah tidak ada jualannya Ibu. Ibu punya uang bisa beli apapun, tapi hidayah nggak bisa dibeli. Karena hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan khusus kepada hamba-hamba pilihan Allah. Jadi insya Allah yang ngaji di sore hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah, calon bidadari surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya yang haus rahmat Allah setiap saat dan kelak membutuhkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan istiqomahnya kita dalam bermajlis ilmu, dalam bermajlis dzikir menjadi tiket kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Umi Atun selaku sahibul bait. Mudah-mudahan Umi Atun sekeluarga senantiasa Allah limpahkan sehat walafiat. Ibu Ketua Taklim, para pengurus, ibu-ibu jamaah semuanya yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini, mudah-mudahan semuanya juga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang usia yang barokah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, dilancarkan usahanya, diberikan rezeki yang halal, berkah berlimpah dari berbagai arah untuk bekal ibadah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya sholih dan sholihah. Apa yang dihajatkan, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita jadi jalan dikabulnya doa-doa kita. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkah silaturahmi ini. Yang sedang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang sedang susah Allah mudahkan, amin. Yang sedang punya cicilan hutang Allah lunaskan, amin ya Rabbal alamin. Pokoknya kalau udah dengar hutang, aminnya aja paling serius. Itu tandanya apa? Kode. Punya apa? Hutang. Kalau hutang mau cepat lunas, kuncinya satu, dibayar. Betul apa betul? Betul apa betul? Punya hutang enak enggak? Enggak ya? Tidur enggak nyenyak, mau jalan-jalan takut ketemu orang, nanti ditagih. Nah makanya minta sama Allah yang maha kaya, Allah yang akan memudahkan setiap jalan kehidupan kita. Ingat janji Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa razaqahu min haitsu la
muhtasib. Barang siapa yang bertakwa, takwa di sini adalah tawakal, yakin, bulat keyakinan hanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar di setiap urusan-urusan kita. Kenapa selama ini kok kita mentok, sering bingung, sering galau, sering susah, sering sedih, betul tidak Bu? Penyakit kita kan gak jauh dari yang namanya gegana. Tahu Ibu gegana? Gelisah, galau, karena itu ada penyakit kita hari-hari. Itulah yang bikin tensi naik, kolesterol naik, asam urat, betul tidak? Nah, karena apa? Takwa kitanya harus terus dibenerin. Nah, makanya adanya pengajian, adanya wirid, inilah sarana kita untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Apa yang dibaca di dalam wirid? Yasin, betul tidak Bu? Sebelum Yasin ada tausiah tambahan ilmu. Jangan sampai dari hari ke hari kita hanya nambah berat badan, tapi tidak nambah ibadah, tidak nambah amal, tidak nambah ilmu. Rasulullah yang menyebutkan di dalam hadis sahihnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Saya lihat di sini ibu-ibu masih glowing, usianya masih 28 tahunan ya. Ada yang 28, ada yang 26. Ibu masih glowing kayaknya 25 ya Bu ya? Kurang lebih maksudnya. Lebihnya kurang lebih. Jadi apa yang kita tunggu di dunia ini? Semuanya. Dua yang kita tunggu, waktu sholat dan waktu disolatkan. Mau sholat sendiri atau mau disolatkan? Sholat sendiri. Makanya di sisa-sisa waktu kita ada waktunya bermajlis taklim, datang niatkan karena Allah. Apalagi yang dibaca oleh kita Yasin. Ibu-ibu perlu ketahui ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam kitab tafsir Yasin bahwa Allah sebelum menciptakan dunia, langit beserta bumi, Allah membaca surat Yasin berulang-ulang kali sampai waktunya 2000 tahun. Bayangkan Ibu, di dalam kitab tafsir Yasin dijelaskan betapa mulianya surah Yasin. Allah saja yang punya firman surat Yasinnya selama sebelum Allah menciptakan jagat raya beserta isinya, Allah membaca surat Yasin berulang-ulang sampai 2000 tahun lamanya. Makanya rugi kalau ada kegiatan taklim gak mau ikutan. Gak ikutan. Soalnya kalau di taklim nanti banyak uang kas, ada uang seragam, belum lagi nanti malu, bajunya ini lagi. Itu godaan setan. Ya Bu, datang aja, kan niat kita ibadah. Kalau niat ibadah orang mau ngomong apa terserah. Karena kalau hidup kita melulu mengikuti omongan orang gak bakal bahagia. Betul tidak? Kita udah berpenampilan baik bagi si julid, itu belum baik. Nanti kita kepikiran lagi, udah lurus aja hidup mah lillahi ta'ala. Apalagi kita diistimewakan oleh Allah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Sudah dijamin oleh Rasulullah, pintu seorang istri, pintu surganya adalah ridhonya suami. Udah, cari ada keridhoan suami. Nah, di antara untuk mencari keridhaan suami yaitu pasti dengan ilmu yang kita cari setiap hari untuk nambah berkah rumah tangga kita. Apa yang kita baca? Surah Yasin. Apa manfaat surah Yasin? Ketika dibaca melapangkan hati yang sempit. Ketika dibaca jadi pahala jariah untuk kedua orang tua kita. Ketika dibaca memudahkan nanti proses kita syakaratul maut. Ketika dibaca menjadi jalan diampuni dosa. Perlu Ibu ketahui,
bahwa tidak ada yang paling berbahaya untuk diri kita kecuali dosa-dosa kita. Orang lain mau membahayakan kita gak bakalan kalau Allah masih melindungi kita. Tapi justru yang paling mengancam hidup kita, yang paling membahayakan hidup kita bukan dosa orang lain, tapi dosa-dosa kita. Betul tidak, Bu? Punya dosa atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau banyak banget? Coba jujur, ke siapa ibu dosa yang paling banyak? Ke suami, ke orang tua, ke anak-anak, terlebih ke anak-anak. Kadang anak-anak jadi pelampiasan emosi kita. Marahnya ke orang lain yang dimarahin anak. Padahal kata anak, apa salah saya kalau dia udah ngomong ya. Padahal salahnya ke orang lain yang dimarah-marahin anak-anak kita. Makanya ibu diantaranya untuk melindungi, mengundang keberkahan rumah tangga kita, kita sebagai seorang ibu jaga lisan. Apa, Bu? Jaga lisan. Semarahnya kita bagaimanapun, jangan sampai mengeluarkan kata-kata tidak baik, baik untuk suami atau untuk anak-anak. Karena doanya seorang istri terhadap suami tidak ada batasan apapun, langsung dikabul oleh Allah. Jadi kalau suami punya salah, punya dosa, jangan gini, awas ya aku doain kamu. Nah, tapi doanya gimana? Aku doain kamu jadi orang yang sukses, Pak. Aku doain kamu berhasil kerjanya, Pak. Aku doain kamu soleh, Pak. Nanti yang tadinya ngejengkelin suaminya jadi baik, jadi soleh. Sama ke anak-anak pun begitu. Ketika anak-anak berulah, namanya anak-anak. Betul tidak, Bu? Mereka kan seperti lembaran kosong, kita yang menulisnya. Mau diisi tinta merah atau tinta hijau, kita yang punya kendali. Maka ketika anak kita berulah semenjengkelkan apapun, Robbi habli minas solihin. Meskipun awal-awalnya ya doanya agak gini, Robbi habli minas solihin, karena dicampuri nafsu ya, Bu ya. Tapi kan ala bisa karena biasa. Semuanya pun butuh skill. Ibu pinter masak kue, nggak mungkin keluar dari perut ibunya langsung pinter masak kue. Perlu latihan nggak? Perlu. Contoh, ibu bisa bikin tumpeng sampai kalau 17 Agustusan juara tingkat RW. Itu ibu bisa masak tumpeng sekali jadi apa latihan terus-menerus? Latihan. Nah, apalagi dalam hal kesabaran, apalagi melatih dalam mengendalikan lisan, butuh skill, butuh latihan, dan latihannya belajarnya setiap hari. Apalagi setelah kita melewati bulan suci Ramadan, jangan hanya menjadi seremonial tahunan belaka. Puasa yang sesungguhnya bukan hanya menahan tidak makan dan tidak minum, tapi puasa yang sesungguhnya di luar bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu. Ya, Bu. Inginnya belanja terus nih, check out, tapi nggak ada uang, sabar, tahan. Kalau belum ada uangnya jangan. Kalau menurut nafsu, lihat tetangga beli kulkas 8 pintu, kita panas. Nah, sabar, butuh skill untuk melatih kesabaran. Sabar, semuanya pun harus menunggu waktu yang tepat. Nah, makanya dengan adanya kita ngaji, dengan adanya kita bermajlis taklim, satu, menjadi sarana kita diampuni dosa. Amin. Mudah-mudahan dosa yang kita banyak, yang kita punya yang sangat banyak ini dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah lewat silaturahmi rutinan kita, wirid kita. Amin. Yang kedua, doa yang kita panjatkan setiap perkumpulan wirid menjadi penambah keberkahan dan keharmonisan rumah tangga kita. Karena ibu, bahagia itu bisa pura-pura, tapi ketenangan gak bisa pura-pura. Betul tidak, Bu? Gak boleh jauh-jauh. Kita lihat di Facebook, kalau yang di-upload yang baik-baik, yang paling langsing, yang glowing, coba fotonya beberapa kali cekrek, ini gendut, diedit. Karena mau kelihatan bahagia bisa pura-pura, Bu. Tapi ketenangan, ketentraman tidak bisa pura-pura. Bisa kita pura-pura bahagia, tapi pura-pura tenang nggak bisa. Kita ingin tenang,
Apa kuncinya? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ibu-ibu. Mudah-mudahan setelah kita melewati bulan suci Ramadan, boleh pergi tapi semangat ibadah kita nggak boleh padam. Puasa di bulan Ramadan mungkin sudah tidak lagi, tapi puasa mulut, puasa hati, puasa tangan dari berbuat yang Allah tidak sukai, lanjut kita kerjakan. Insya Allah inilah sarana kita meraih dan menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perbanyak zikir istighfar, perbanyak zikir sholawat setiap saat. Sibukkan lisan kita dengan mengingat Allah agar tidak ada celah kita sibuk mengurusi kesalahan orang lain. Selama ini kita sibuk gosip, sibuk gibah karena kurang target dalam mengejar zikir kepada Allah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dilanjutkan dengan membaca surah Yasin tidak? Membaca surah Yasin kan? Dan kita hadiahkan. Ada yang mau dihadiahi? Kalau keluarga? Enggak. Umum aja. Sudah ditulis. Kita lanjutkan dengan membaca surah Yasin. Kita hadiahkan bacaan surah Yasin kita untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kerabat kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah berada di alam barzah senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Mau ikut ngaji ya? Duduk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, khususan Syaikhul Khair Akani bin Hajar al-Mas Abdullah, khususan Raja Haji Ali fisabilillah. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hahuna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tuanya, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan masing-masing. Khususun ila rohaniyati ibu setiap binti Islam, khususun dari Bapak Matus Kasumbi wa Musa. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما
عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون سلام عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من
يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتوب إليه اللهم وأوفر ذكرك وبما قرأناه من كلامك الكريم وبركة ما تلوناه من كلامك
الحكيم هدية منا إلى أرواح المذكورين غفر الله ذنوبنا وذنوبهم وثبت إيمانهم وتقبل منهم أعمالهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan doa kita, bacaan ayat suci Al-Quran, sholawat, asmaul husna kita Allah sampaikan pahalanya untuk kedua orang tua kita, kerabat dan saudara kita yang sudah mendahului kita, dan kita yang masih hidup mendapatkan juga keberkahan dari kemuliaan Al-Quran, dzikir, sholawat, dan bacaan ayat suci Al-Quran yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang dihadapkan oleh Sohibul Bait Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengajian kita sore hari ini. Apa yang disampaikan oleh Ustazah Umi Eis mudah-mudahan bermanfaat.